بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری بمباری اور معصوم بچوں کی ہلاکتوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے عالمی بے حسی کو بے نقاب کیا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی اور ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل پر ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ علی ترین کی تنقید کے بعد پی ایس ایل فرنچائز مالکان آمنے سامنے۔ پاکستان سپر لیگ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی، جہاں ملتان سلطان کے مالک علی ترین کی جانب سے لیگ پر تنقیدی بیان سامنے آیا، جس کے بعد دیگر فرنچائز مالکان نے بھی رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ سابق چیمپئن ٹیم کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے علی ترین کے بیان پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پی ایس ایل کو بدنام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسلام آباد اور مری میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے باعث موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنوں اور اس کے گرد و نواح میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری بمباری اور معصوم بچوں کی ہلاکتوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے عالمی بے حسی کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک طویل اور جذبات سے بھرپور پوسٹ میں نہ صرف اسرائیلی جنگی جرائم پر آواز اٹھائی بلکہ دنیا کی خاموشی کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سوارا بھاسکر، جو ایک مسلم سیاسی رہنما سے شادی کر چکی ہیں، ہمیشہ سے انسانی حقوق کی علمبردار رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل صرف غزہ پر بمباری نہیں کر رہا بلکہ وہ ہمارے دلوں میں موجود انسانیت کے احساس کو بھی ختم کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ روز کوشش کرتی ہیں کہ سیلفی لیں، اپنی بچی کی تصاویر پوسٹ کریں، میک اپ کریں یا آن لائن شاپنگ کریں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا دل غزہ کے حالات سے الگ نہیں ہو پاتا۔ انہوں نے خاص طور پر النصر اسپتال پر بمباری کے واقعے کا ذکر کیا، جس میں ایک صحافی سمیت کئی افراد زندہ جل گئے۔ سوارا نے لکھا، یہ سب دیکھ کر انسان کے دل میں شدید دکھ اور بے بسی جنم لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہر روز والدین کو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے دیکھنا دل دہلا دینے والے منظر ہیں۔ بچوں کے جسموں کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوتے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کی جسمانی اعضاء پلاسٹک کے تھیلوں میں اٹھا کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور دنیا بس تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ سوارا بھاسکر نے ان مظالم کو جدید تاریخ کی بدترین جنگی جرائم قرار دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے موبائل فونز کی اسکرین پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے، مگر ہم صرف دیکھ رہے ہیں، کوئی رد عمل نہیں دے رہے۔ ہم آہستہ آہستہ بے حس ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر وقت گزارنا یا چیزیں خریدنا انسانیت کو بچا نہیں سکتا۔ اداکارہ نے کہا کہ جب بچوں کو ذبح کیا جائے، اسپتالوں اور اسکولوں پر بم برسائے جائیں تو یہ معمولی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بدقسمتی سے مغربی دنیا نے ان جرائم کو نارمل کر دیا ہے۔ انہوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب خاموشی توڑنی ہوگی، نسل کشی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور ہر انسان کو چاہیے وہ کسی بھی مذہب یا ملک سے ہو، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم خاموش رہے تو ایک دن انسانیت مکمل طور پر دفن ہو جائے گی۔ سندھ حکومت نے کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی اور ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل پر ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سید غنی، مکیش کمار چاولہ، ضیاء الحسن لنجار، میئر کراچی مرتضی وہاب، آئی جی پولیس غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی جوید اعلی موڈو اور کمشنر کراچی حسن نقوی سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز، لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل اور پبلک سروس وہیکلز میں ٹریکٹر اور ڈیش کیم کی تنصیب کو لازمی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ تمام بھاری اور ہلکی گاڑیوں میں انڈر اینڈ پروٹیکشن ڈیوائسز کی تنصیب ضروری ہوگی اور واٹر ٹینکرز کو سڑکوں پر چلنا بغیر لیک یا بفل پلیٹس کے ممنوع ہوگا۔ مزید کہا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ گاڑیوں کو ضبط کر لیا جائے گا اور دوبارہ اجازت محکمہ ٹرانسپورٹ سے مشروط ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شفاف ای ٹکٹنگ کے لیے فیس لیس خودکار نظام متعارف کرانے کی ہدایت دی اور محکمہ ٹرانسپورٹ، ایکسائز، لائسنسنگ اتھارٹی، ٹریفک پولیس اور نادرا کو باہم منسلک کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں ٹریفک قوانین پر مؤثر اور ہم آہنگ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک کی جینرک بیورو کی تنظیم نو کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور اسے میئر کراچی کے ماتحت کرنے کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈرائیونگ لائسنس سے قبل بین الاقوامی معیار کی تربیت کو لازمی قرار دیا اور لائسنس ہولڈرز کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم متعارف کرانے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے علاوہ غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشے، غیر مجاز سائرن اور لائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے، ٹرپل سواری اور غیر محفوظ بائکس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلوں پر فوری عمل درآمد کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی۔ انہوں نے بتایا کہ 5,12,190 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور 11,287 ڈرائیورز حراست میں لیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 650 FIR درج کی گئی۔ علی ترین کی تنقید کے بعد PSL فرنچائز مالکان آمنے سامنے۔ پاکستان سپر لیگ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی، جہاں ملتان سلطان کے مالک علی ترین کی جانب سے لیگ پر تنقیدی بیان سامنے آیا، جس کے بعد دیگر فرنچائز مالکان نے بھی رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ سابق چیمپئن ٹیم کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے علی ترین کے بیان پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں PSL کو بدنام کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اس کے حصے دار ہیں اور یہ لیگ ہماری مشترکہ محنت اور پہچان کی علامت ہے۔ سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ PSL کے آغاز سے ہی ہمیں شکوک و شبہات کا سامنا رہا ہے۔ بھارت اور دیگر غیر ملکی میڈیا چینلز نے ہمیشہ اس لیگ پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب خود ہمارے اندر سے کوئی اس لیگ کو نشانہ بناتا ہے تو یہ نہ صرف افسوسناک ہوتا ہے بلکہ لیگ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں کرکٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ نہ صرف نوجوانوں کو مواقع فراہم کر رہی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج پیش کر رہی ہے۔ سلمان، نصیر اور PCB کی ٹیم نے لیگ کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے بے شمار کوششیں کی ہیں اور ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید کی بجائے ہمیں بطور فرنچائز مالکان ایک مثبت رویہ اپنانا چاہیے اور ایک ٹیم بن کر PSL کو مزید کامیاب بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک لیگ نہیں بلکہ پاکستان کی کرکٹ فینس کے خوابوں کی تعبیر ہے اور اسے بدنام کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ اسلام آباد اور مری میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے باعث موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنوں اور اس کے گرد و نواح میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سبی 46، بہاول نگر، خیبر پور، لاڑکانہ، مٹھی، موہنجدارو، نوابشاہ میں 45، ملتان 41، لاہور 39، پشاور 36، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔